بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں یوسف خان اور میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج عالم آن لائن پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اپوچو سعید محمد شاہ مجلوی صاحب. آپ کو مسلک نوربخشیہ میں مفتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے. آپ کی ہمارے درمیان موجودگی اور دستیابی میں اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے ان کے سامنے رکھیں گے کچھ شرعی، کچھ فقہی اور کچھ علمی سوالات. انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو بہت مفید اور کارآمد ثابت ہونے والی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم اپوچو. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں آپ کی طبیعت ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اب کیسا ہے؟ جناب یوسف بھائی ابھی اللہ کی مہربانی ہے کافی سسٹیبل ہے. طبیعت کافی بہتر ہو رہی ہے اور بہتر ہو چکی ہے اور اللہ کا کرم ہے. پہلے بیمار ہوا تھا، آپ قدر صحت یاب ہوں. بہت شکریہ سر. پہلا سوال میں آپ کو نماز کے بارے میں یا وضو کے بارے میں پوچھوں گا. ہمارے اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا کنٹرول وضو جسے کہتے ہیں، وضو کی حاجت آپ کو ہو رہی ہے لیکن وہ کنٹرول کر کے نماز پڑھتے ہیں. اکثر لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا معاشرے میں یہ ہو رہا ہے. اگر نماز کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو وضو میں بھی ڈال مڈول ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے جماعت میں جانا چاہیے یا واش روم میں جانا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز کو اوریجنلی وضو مکمل ہو، آپ کا وضو مشکوک نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کا ڈول ہے وضو میں تو پھر آپ کو نماز میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. مطلب کنٹرول وضو جائز نہیں؟ کنٹرول وضو جواز ہے بوقت ضرورت. انسان مجبور ہو جائے تو آپ کنٹرول وضو کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. پڑھے تو کوئی قباحت نہیں، نماز باطل نہیں ہوگی. مطلب وقت جا رہا ہے، آپ کو ٹائم نہیں ہے، بالکل اسی صورت میں اچھا بصورت دیگر کنٹرول وضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وضو جو ہے استباحت صلاۃ کے لیے ضروری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال نماز کے بارے میں ہی ہے. اچھا اکثر ہمارے ہاں جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، مثلا پنڈی، اسلام آباد یا کراچی کے علاوہ جو شہروں میں لوگ رہتے ہیں تو ان کے پاس جماعت ہمیں نہیں ہوتی. کچھ نمازیں ہیں جو جماعت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، مثلا جمعے کی ہو گئی یا عیدین جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں. اس کے لیے کیا ہم دیگر اسلامی مسالک کے ساتھ جماعت میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیگر اسلامی مذاہب کے ساتھ آپ کے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. عیدین کی نماز ہے مثلا، یا جو بڑی بڑی عیدیں ہیں یا جمعے کی نماز ہے، لیکن تاہم ہمارے نزدیک بغیر استنجا کے وضو درست نہیں ہے. اچھا تو چونکہ مثلا احناف کے نزدیک، باقی دوسرے مذاہب مثلا شیعوں کے نزدیک بھی، احناف کے نزدیک بھی، ان کے نزدیک وضو کے لیے استنجا ضروری نہیں ہے. اچھا لیکن ہمارے نزدیک قبل طہارت الصغریٰ والکبریٰ وجبت الاستنجاء والاستبراء بالماء صاف فقہ احمد میں صراحتاً موجود ہے. جی جی. لہٰذا ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ امام صاحب نے پانی کے ساتھ استنجا کیا یا نہیں کیا. جی جی. تو لہٰذا بہرحال ان کے ساتھ نماز، آپ عیدین کی نماز ہو گئی، جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ اپنا وقتی نماز فرائض الگ سے پڑھ لیں گے، دہرائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو طہارت کی نماز سے بات یاد آیا کہ یہاں پہ میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی اس معاملے میں. وہ کہتے ہیں آج کل جو فلش کی جو سسٹم ہے، پہلے والے زمانے میں کچھ اور سسٹم ہوتا تھا. تو اگر آپ نے صبح فلش کیا ہے، بالکل آپ صاف ہے، اس کے بعد کوئی مطلب نہیں ہوا تو صرف وضو کرنا کافی ہے. تو ہمارے مسلک کے ہر وضو کے ساتھ آپ چاہے فلش کیا ہو نہ کیا ہو دوبارہ وضو کرنا نہیں، وہ ضروری نہیں ہے جناب. اگر آپ نے فرض کیا ہوا ہے اور آپ کا کوئی ریح بھی خارج نہیں ہوا ہے یا ناواقع سے وضو الگ ہے. اب مثلا آپ کو بڑی نیند نہیں آئی ہے یا آپ کا کوئی ہوا خارج نہیں ہوا ہے یا کوئی بڑا پیشاب یا چھوٹا پیشاب کوئی بھی آپ سے اخراج نہیں ہوا ہے تو پھر آپ بالکل پاک حالت میں ہیں، تو اس صورت میں آپ کو صرف وضو آپ کا کافی ہے، استنجا کی ضرورت نہیں. جی جی. اچھا اچھا جی، بہت شکریہ. اچھا نماز کے بارے میں اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض اب ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں ریح کے خارج ہونے سے. یہ تمام مسلمانوں کے نزدیک نواقض سے وضو ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن باقی مثلا احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرنا ضروری ہے، اس میں استنجا شامل نہیں ہے. مگر ہمارے نزدیک سید محمد سے صریحاً فرمایا ہے قبل طہارت الصغریٰ والکبریٰ وجبت الاستنجاء والاستبراء. جب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے جس کیفیت سے ہو تو اس صورت میں استنجاء و استبراء پر واجب ہے. بالکل. اچھا یہ نماز اور روزے کے بارے میں ایک اور بات ہمارے درمیان بہت عجیب سی مطلب یہاں پہ مطلب ہو رہا ہے. ہمارے ہاں نماز اگر فوت ہو جائے، بندہ فوت شدہ آدمی کے فوت شدہ نماز کا جو ہم
جس طرح ہم فیاقسکین کہتے ہیں، ہم جو ہائر کرتے ایک بندے کو وہ پڑھا لیتے ہیں، تو یہ ہو گیا. اور روزے میں بھی ہے، مطلب میرے خیال میں یہ بھی جائز ہے، روزہ بھی مطلب فوجودہ روزے بھی ایک بندے سے ہم پیسے دے کے یا اس کو کچھ بھی مطلب کر کے ہائر کر کے اس سے روزہ رکھوانا ہمارے ہاں مطلب یہ چلتا رہا ہے. تو اس کے بارے میں کوئی حدیث میں یا قرآن میں کوئی مطلب دلیل ہے کہ حدیث میں آیا ہو یہ کر سکتے ہیں، یہ مطلب کوئی ٹھوس شاید؟ کیونکہ یہاں کے لوگ یہ سن کر ہنستے ہیں، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے بندے کہ آپ کی روزہ میں رکھوں، میرا روزہ کوئی اور رکھیں. تو کوئی یہ اصل میں یہ ہے جی کہ ایک بندے کے اوپر ایک وہ کی اپنی زندگی میں واجب تو اس کے اوپر ہے، ذمہ داری اس کی ہے، تو اس سے ادا نہیں ہو پایا ہے، تو اس صورت میں اس کے بدلے میں نماز پڑھنا یا اس کے بدلے میں فدیہ وغیرہ دینا اس کے وارث کی ذمہ داری ہے. اس کو وصیت کرنا اس بندے کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا اس وارث کی ذمہ داری ہے. بالکل. اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. اکثر ہمارے لوگ پرائز بونڈ لیتے ہیں. جی سر. پرائز بونڈ میں آج کل وہ اس کی بات اگر لگے نہ لگے تھوڑا رقم دے دیتے ہیں، تو پرائز بونڈ کا رقم ہمیں پرائز بونڈ خریدنا، اس پہ انویسٹ کرنا اور اس کے اوپر لگنے والے رقم کو لینا، یہ شریعت میں جائز ہے؟ پرائز بونڈ کے بارے میں بذات خود تو میرا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی کیا بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے جناب، اگر وہ آپ کا پرائز بونڈ کا حساب کتاب جو آپ کو ملتے ہیں لیتا ہے وہ کلیئر سود نظام میں ہے، تو پھر وہ حرام ہے شریعت طور پہ. اگر وہ ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ آگے انویسٹ کرتا ہے، اس انویسٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو اس منافع کے طور پر دیتے ہیں تو پھر جائز ہے. کیونکہ قرآن حکیم نے فرمایا اللہ البیع وحرم الربا، یعنی خداوند عالم نے لینا دینے کو آپ کو جائز قرار دیا، جس میں آپ کسی کو دیں گے، شیئر دیں گے، کچھ عرصے کے بعد وہ اس کو کہیں انویسٹ کر کے اس آپ کو منافع پرووائڈ کرتا ہے، تو یہ اس کا نام مطلب بے ہے. اور اگر آپ کو اوریجنل پیسے پہ پیسہ واپس کرتا ہے اسی حالت میں، چاہے منافع ہو چاہے نقصان ہو، تو پھر اس صورت میں وہ سود ہے. اور شرعی طور پر کلیئر ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، سود حرام ہے. اچھا، ایک علمی سوال ہے بیچ میں، یہ واجب اور فرض میں کیا فرق ہے؟ واجب کیا ہے، فرض کیا ہے؟ بات بالکل درست. دیکھیں جی، ایک تو فرائض اور واجبات ترک کرنے پہ قیامت کے اللہ کے ہاں عقاب ہے. جی بالکل. کرنا لازمی ہے، اس کے ترک کرنے کی صورت میں عقاب ہے. اچھا. اور دوسری بات شریعت میں یہ ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے جی جو کبھی کبھار انتہائی مجبوری میں بندے سے ساقط ہو جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے. ہو جاتا ہے. جی بالکل. مثلاً جمعہ کی نماز ہے، جی بالکل. اگر کوئی تیمارداری کرے تو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. بندہ سیریس بیمار ہو تو جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر وہ ریوڑ میں چلا جاتا ہے جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. اگر وہ سفر میں جاتا ہے تو مسافر کے لیے جمعہ نہیں ہے، ان حالات میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلاً آپ کے ہم ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز 4 پڑھتے ہیں. اب ان میں سے سفر میں آپ چلے جائیں، آپ کا مسافت پورا ہو جائے، تو اس صورت میں آپ قصر کرتے ہیں. قصر کی صورت میں 2 رکعتیں چھٹ جاتی ہیں. وہ حالانکہ واجب ہے لیکن وہ چھٹ جاتی ہیں. فرائض ان کو کہتے ہیں جو کبھی آپ کی زندگی میں چھٹتا ہی نہیں ہے. قصر کی صورت میں آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ انتہائی مجبور ہیں تب بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا. بلکہ احناف کے نزدیک اشاروں سے نماز درست نہیں ہے. آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، اچھا پہلو کے بل پڑھیں، لیکن اشارے کی ضرورت نہیں پڑھنی پڑتی ہے. لیکن ہمارے فقہ احمد کے مطابق سید منور نے فرمایا بلکہ آپ کے آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کریں، تو اس صورت میں وہ کبھی چھٹتا نہیں، اس کو فرائض کہتے ہیں. مثلاً اب اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں، باب الفرائض میں بھی، مثلاً وراثت میں بھی وہ وارثین جن کا حق کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، لیکن کم زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو مرے ہوئے آدمی کے جو ترکہ اس میں حصہ ضرور پاتا ہے، اس کو ذوی الفروض کہتے ہیں. جو باقی عام جو حصہ دار ہیں ان کو ذوی السہام کہتے ہیں. تو مطلب فرائض کا مفہوم یہ ہے جو کبھی بندے سے ساقط نہیں ہوتا ہے، اور واجبات جو ہے وہ کبھی کبھی ساقط بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ بنیادی فرق ہے. اچھا، اب جو ایک اور بات ہے کہ ہمارے اکثر لوگ جو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جمعے کی نماز میں خصوصاً یا دیگر فرائض کے بعد جو سنت جو ہے، سنت کو پڑھے بغیر اتنے جلدی سے نکل جاتے ہیں، یا پہلے نہیں آتے. کچھ نماز کے ہمارے پاس سنت جو جیسے عصر کا اور ظہر کا ہم نے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، وہ تو چلو اگر لیٹ ہو گیا، جماعت کھڑی ہوئی تھی تو وہ ہو گئے.
اس کے بعد جو ہم 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد 2 رکعت سنت کی جو بات میں کر رہا ہوں، تو سنت کیسا ہے؟ چھوڑنے پہ گناہ ہے یا اس کو چھوڑی جا سکتی ہے؟ سنت کا اوریجنل فارمولہ یہ ہے جی، سنت کے کرنے پہ آپ کا ثواب ہے، جی، ترک میں آپ کا عقاب نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہ، لیکن پڑھے تو ثواب ہے۔ لیکن آپ یار چھوڑو سنت ہے کہہ کر اس کو بے اعتنائی کریں تو یہ فمن رغب عن سنت پہلے سمجھنے میں آتا ہے کہ وہ بہت گناہ کی بات ہے۔ اگر بندہ پڑھ سکتے تو اب سنت میں بھی 2 قسمیں ہیں، جی جی، ایک سنت راتبہ ہے، ایک سنت موقدہ ہے۔ موقدہ کا مطلب تاکیدی سنت ہے، مثلا ظہر کے جو پہلے 4 رکعت ہے وہ تاکیدی سنت ہے، پڑھنے جمعے کی جو پہلی 4 رکعتیں ہیں وہ تاکیدی ہیں۔ تو یہ جو تاکیدی سنتیں ہیں ان کو آپ زیادہ سے زیادہ اہتمام سے پڑھیں، اور باقی سنت ہو سکے تو ادا پڑھ لیں۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا ہے بندے سے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بات نہیں ہے۔ اچھا، تو دوبارہ ہم اس کے حلال و حرام کی طرف جائیں گے کہ جو ہم بینک کے اندر 3 اکاؤنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں نے آج اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں 3 قسم اکاؤنٹ ہیں، ڈیفالٹ ہے، سیونگ ہے اور کرنٹ ہے۔ ڈیفالٹ اور کرنٹ کا تو اتنا نہیں ہے، جو سیونگ ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ آپ کو مطلب بینک والے شاہ صاحب ہمارے پاس آپ 10 لاکھ روپے رکھیں، آپ کو میں 15% دیتا ہوں، 13%، جو مختلف بینکوں کی مختلف ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ اس حلال حرام کے جو معاملات ہیں؟ یہ اصل بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پورے پاکستان کا نظام ہے، جو سسٹم ہے وہ سود پر مبنی ہے۔ یہ تو دیکھی چھپی بات نہیں ہے، ہماری اتنی بساط نہیں ہے ایک آدمی جو ہے پورے ملک کو ٹھیک کر لیں ہم۔ یہ حالانکہ اسلامی بینکاری کی کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن تاہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان تو کہتے ہیں، لیکن آج کل سود پہ سود ہمارے اوپر چڑھ رہا ہے۔ دیکھیں بار بار پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ اس کو سود مرکب کہتے ہیں۔ سود کیوں حرام ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سود اس لیے حرام ہے، شریعت نے اصل فلسفہ یا حرمت یہ ہے کہ یہ غریب کو غریب تر بناتا جاتا ہے اور امیر کو امیر تر بناتے ہیں۔ یہ پاکستان کی آپ دیکھیں، اس وقت پاکستان میں سے عام کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کو سود کے پیسے ادا کرنے کے لیے مزید سود لینا پڑ رہا ہے، اسی کو سود مرکب کہتے ہیں۔ آپ اصل زر لیں گے اس کے اوپر آپ سود دیتے ہیں، مطلب اوریجنل پیسے پہ پیسہ دینا سود کہلاتا ہے۔ وہ آپ سود لیتے ہیں، آئندہ کے لیے آپ کا پیسے پورا نہیں ہو پایا تو آپ نے اور سود لیا، کیوں؟ آپ نے مثلاً 1 ارب یا 100 روپے یا 1 لاکھ روپے جتنا بھی لے ہے، وہ بعد میں جا کے اسی کا ڈگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان وغیرہ کے لیے اس وقت ہو رہا ہے، جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے خصوصاً پاکستان آپ دیکھیں کتنے اربوں ڈالر جو ہے ہمارے اوپر قرضہ ہے، اصل زر نہیں ہے، سود کا قرضہ مزید سود سے چڑھا ہوا ہے، تو اسی لیے چلن سود حرام ہے۔ اور بینکوں میں بھی یہ ہے جی، اگر آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اعلیٰ لیول پہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو اگر آپ کا ایگریمنٹ ہے فارم میں وہ اگر منافع کے اوپر ہے تو جائز ہے، اور اگر اس میں آپ کے ساتھ جو سائن ہوتا ہے، ہر فارم پہ سائن ہوتا ہے ہر کسی کا، اس پہ اگر سود کلیئر کنفرم ہے تو پھر وہ جائز نہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ جناب میں یہی گزارش کروں گا، ہمیں بحیثیت مسلمان دنیا میں رہنا اور دنیا سے جانا ہے، حد المقدور جو ہم سے ہو سکتا ہے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور خصوصاً جو حلال و حرام کی چیزیں ہیں اور جس میں سود وغیرہ، مثلاً اللہ تعالیٰ نے الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فرمایا ہے، اسی طرح احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ شرعی اصول ہیں، حلال و حرام کو زیادہ سے زیادہ اس کی پاسداری کریں اور ایک دوسرے سے بہتر روابط رکھیں، بحیثیت مسلمان ایک دوسرے کے دکھ کا ساتھ دے دیں، اور خصوصاً ہمارے نوربخشوں کے اندر بھی ہمیں چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت نوربخشی اور ایک اسلامی فرقے کی حیثیت دوسرے اسلامی فرقوں کے ساتھ بھی روابط بہتر رکھیں، اچھا سلوک کریں اور ایک دوسرے سے نیک تمنائیں رکھیں، بری نیت نہ رکھیں، اچھی نیت رکھیں، خدمت کریں ایک دوسرے کی، یہی میرا آخری پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تھا ہمارا آپ کے ساتھ یہ ایپیسوڈ، انشاءاللہ آپ کو لازمی دین اور دنیا دونوں میں فائدہ دے گی یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تاکہ دیگر اپنے مسلمان بھائی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔